وہ اس کی شدت پسند طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، اور اگر وہ اب آ گیا تھا تو اسے لے کر ہی جائے گا۔ ویسے بھی وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ تابش اور نمرہ کے بیچ اتنی مشکل سے تو رنجشیں ختم ہوئی تھیں، اور اب اس کی وجہ سے اور تابش کی جنونی طبیعت کو بھی وہ جانتی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ حسان نے زینب کے ساتھ کیا تو پھر وہ کیا کرتا حسان کے ساتھ، سوچ کر وہ لرز گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے کسی بھی سخت عمل کی توقع کر سکتی تھی۔ وہ خود بھی اس سے نفرت کا اظہار کر کر کے تھک گئی تھی۔ کب تک یہاں رہتی؟ اگر حسان کو چھوڑتی تو واپس یہاں اپنے بھائی پر بوجھ بن کر بیٹھنا پڑتا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ تابش اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے زینب، تم رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے استفسار کرتا ہے۔ ایک جسٹ میں اس کے قریب آیا تھا۔ تم نے کچھ کہا ہے اسے؟ زینب کو ساتھ لگائے وہ اشتعال انگیز لہجے میں دھاڑا تھا۔ نہیں بھائی، حسان کے تو آسان خطا ہونے لگے تھے۔ تابش کے سرخ چہرے اور لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ حسان کی آنکھوں کی پتلیاں تابش کو دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف ڈر آیا تھا۔ زینب تابش کو اس کا گریبان تھامے دیکھ مزید سہم گئی تھی۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ تم رو رہی تھی اور یہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے سینے سے لگائے قدر نرم لہجے میں بولا۔ بھائی، میں آپ سب کو چھوڑ کر جانے کی وجہ سے رو رہی تھی، اور حسان مجھے یہاں رکنے کا کہہ رہے تھے۔ پلیز آپ غصہ نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ کو لگا۔ زینب اس کے سرخ چہرے سے گھبرا کر اس کے سینے سے لگی مزید رونے لگی تھی۔ زینب روتی ہوئی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجتے کانپتے لہجے میں بولی۔ تابش کا سارا اشتعال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ او اچھا تو میرا بچہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ شخص اس کے لیے مشکل امتحان بنتا جا رہا تھا۔ حسان کو بتا دیتی تمہیں نہیں جانا، ابھی تو کوئی ضرورت نہیں جانے کی، جب دل چاہے تب چلی جانا، میں خود چھوڑ آؤں گا میری جان کو، لیکن ایسے رو کر بھائی کو تکلیف نہیں دو۔ حسان نے تھوک نگلتے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مشکل چند لفظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، زینی کے ماتھے پر لب رکھتے وہ لہجے میں محبت سموئی بولا۔ حسان تم بیٹھو، سوری یار، میں زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، بس اس وجہ سے تھوڑا غصہ آ گیا۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ حسان سے مصافحہ کرتا معذرت کرنے لگا تھا۔ تم بیٹھو، میری اہم فائل گھر رہ گئی تھی۔ گھر اتنی کالز کی، کسی نے بھی اٹینڈ نہیں کی۔ زینب، نمرہ اور حرم کہاں ہے؟ وہ ارد گرد نظر دوڑاتے استفسار کرنے لگا تھا۔ بھائی وہ ہم لوگ لان میں تھے، بھابھی بھی آ رہی ہیں، بس کچن میں ہوں گی۔ اچھا میں آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھو، تابش نے کہتے اپنے قدم بڑھائے باہر کی جانب۔ پیچھے حسان تو اس کے اتنے سخت عمل پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا، اور اگر اس کے بھائی کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی یا کچھ جان گیا تو اپنی بہن کی ذرا سی تکلیف پر جو اسے مارنے کو تھا تو آگے کیا ہوتا۔ لیکن وہ اس کا بھی انتظام سوچ چکا تھا۔ زینب جانتی تھی، اسی لیے تو خاموش تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بہن کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا تو میں اسے کوئی غرض نہیں کہ حسان کو جان سے مارنے سے بھی وہ گریز نہیں کرے گا۔ وہ صوفے پر گرتی آنکھیں میچ کر گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ یہ شخص اس کے لیے مشکل ترین امتحان بن رہا تھا۔ تابش کا رد عمل سوچتے اس نے جھرجھری لی تھی۔ وہ اس وقت ذہنی دباؤ کے زیر اثر تھی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو اس وقت عجیب کشمکش میں مبتلا محسوس کر رہی تھی۔ دل تھا کہ اس پر ایک بار یقین کرنے کی ضد میں تھا، اور دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پچھلے ایک ماہ سے اس نے زینب سے کئی بار معافی مانگی، بات کرنے کی کوشش کی، بالآخر وہ دل کی ہار مانتی اس کے آگے جھکنے پر تیار ہو گئی تھی۔ ہال میں بالکل سکوت چھایا ہوا تھا جسے حرم کی آواز نے توڑا تھا۔ تابش اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ بھاری قدم اٹھاتا حرم کو اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ زینب نے تابش کو قریب آتے دیکھ پہلو بدلا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کی جانب دیکھا۔ تابش نے قریب آتے گہری نگاہ سے دونوں کو دیکھا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اس کی زیرک نگاہوں سے ان دونوں کا خاموش ہونا اور زینب کا اکھڑ رویہ مخفی نہ رہ سکا تھا۔ اسے کچھ تو غلط لگ رہا تھا۔ وہ زینب سے پوچھنا چاہتا تھا۔ قریب آتے وہ زینب کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوا۔ زینب حرم کو اس سے لیتی پیار کرنے لگی۔ تابش بھی سر جھٹکتے حسان سے مخاطب ہوا تھا۔
کچھ ہی دیر میں ملازمہ ریفریشمنٹ ٹیبل پر لگانے لگی تھی۔ نمرہ ٹیبل ٹرالی میں چائے لیے داخل ہوئی تھی۔ خوش گپیوں کے درمیان نمرہ نے سب کو چائے سرو کی۔ کچھ دیر کے بعد حسان نے تابش سے جانے کے لیے اجازت طلب کی تھی۔ تابش نے ایک نظر زینب کی جانب دیکھا جو نمرہ سے باتوں میں مشغول تھی۔ زینب میری جان، اگر تم رکنا چاہتی ہو تو مت جاؤ، جب تمہارا دل چاہے گا میں چھوڑ آؤں گا۔ تابش نے زینب کے قریب جاتے اسے اپنے حصار میں لیتے محبت سے کہا تھا۔ زینب نے نم نگاہ سے تابش کی جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، میں پھر آ جاؤں گی، اب حسان لینے آ گئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے ایسے۔ زینب نے اس کے سینے پر سر رکھے اپنے آنسو پیتے حلق کو تر کرتے قدرے نارمل لہجے میں کہا تو تابش بھی خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زینب اپنا سامان پیک کر کے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نمرہ زینب سے ملتی رو پڑی۔ زینب کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی ان کی محبت دیکھ کر۔ تابش کے سینے سے لگ کر اس کا ضب ٹوٹا تھا اور وہ رو پڑی تھی۔ اذیت کی انتہا تھی۔ دل عجیب بغاوت کر رہا تھا، ایک جانب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا تو دوسری جانب اس پر دوبارہ اعتبار کرنے سے خوف زدہ تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، سوچ سوچ کے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ حرم سے ملتی وہ اسے پیار کرتی پیچھے ہوتی، لیکن حرم اس کے گلے میں بازو حائل کرتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ نمرہ اور تابش دونوں اس کی معصوم حرکت پر مسکرا دیے تھے۔ تابش نے محبت سے اس کے سر پر لب رکھی اور وہ اپنے آنسو رگڑتی حرم کو پیار کرتی تابش کو دینے لگی تھی۔ پھپھو، حرم نے ہونٹ باہر نکالتے کہا تو زینب اپنے آنسو حلق میں انڈیلتی اسے پیار کرتی پچکارتے ہوئے بولی تھی، جان میں ابھی آنے لگی ہوں، سونا۔ حرم کو زبردستی تابش کو دیتی اسے روتا چھوڑ وہ حسان کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے تابش نے محبت سے روتی اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا۔ نمرہ نے بھی اس کا ہاتھ تھامتے پیار کیا۔ میری جان، پھپھو آ جائیں گی، روتے نہیں ہیں ایسے، آؤ ہم ان کو باہر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ نمرہ اور تابش دونوں کو باہر سی آف کرنے آئے تھے۔ حرم کے رونے کی وجہ سے ان کا پلان اسے لے کر کہیں باہر جانے کا بن گیا تھا۔ کچھ نمرہ خود بھی اداس ہو گئی تھی زینب کے جانے کا سوچ کر۔ گاڑی میں بیٹھتے بھی اس کا دل جانے کسی خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا اور رہ کر اسے بیتے دن یاد آ رہے تھے۔ کانوں میں اس کی سخت آواز گونج رہی تھی، اپنا تڑپنا رونا سی سپنا یاد آ رہا تھا۔ خود پر بند باندھنے کے باوجود آنکھیں بھیگنے لگی تھی، دل کیا واپس بھاگ جائے۔ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑتے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ جب اسے اپنے ہاتھوں پر حسان کا لمس محسوس ہوا، وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں آج زینب کو اس کا یوں اپنے قریب آنا، اس کا لمس اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکال لیے تھے۔ حسان کو اس کی یہ بات ناگوار گزری، لیکن ایک مکروہ ہنسی اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ بھاگ لو جتنا مرضی دور، آنا تو میرے ہاتھ ہی ہے، دل میں سوچتا وہ مسکراتا اپنی توجہ ڈرائیونگ پر کرتا مسکرانے لگا تھا۔ سارے رستے وہ خاموش رہی تھی۔ حسان نے اسے کئی بار مخاطب کیا لیکن وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے کر باہر دیکھنے لگتی تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر گیا تھا، لیکن 1 گھنٹہ ہونے والا تھا وہ واپس نہ آیا۔ زینب متفکر سی انگلیاں چٹکاتی کمرے میں ٹہلنے لگی تھی، جانے اب کیا کرنے والا تھا وہ۔ دل چاہا تابش کو کال کر لے، پھر ارادہ ترک کرتی وہ تھک ہار کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے اس نے آنکھیں کھولی تو وہ قریب بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب اٹھتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم تھک گئی ہو، کھانا لگ گیا ہے، کھا کر پھر آرام کر لینا۔ وہ لب کاٹتے سر ہلا گئی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ حسان چینی لہجے میں کہتا ڈریس چینج کرنے چلا گیا تھا۔ زینب ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی جانے کی ان سوچوں میں محو تھی۔ حسان جب باہر آیا تو اسے ایک ہی زاویے میں بیٹھا دیکھ اس کے قریب آیا تھا۔ چلیں؟ زینب اس کی بات سے سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی اور اٹھتی اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑا بہت کھانا زہر مار کرتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانے کیوں مسلسل دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہو۔ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ عجیب سی گھبراہٹ تھی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے، ٹھنڈی ہوا سے پردے لہرا رہے تھے۔
وہ اٹھ کر بیٹھی کہ کھٹک کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ حسان کمرے میں مسکراتا ہوا داخل ہوا اور 2 شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ یہ تمہارے لیے ہیں، جلدی سے اچھا سا ریڈی ہو جاؤ، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے جانے من۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے تمہاری ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اچھا سا ریڈی ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ وٹ، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس کی دھاڑ سے مقابل نے فون اپنے کان سے پرے ہٹایا تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ تیش میں آتا کر رہا تھا۔ سر میں اس معاملے کو اپنے طور پر ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی ہمارے وکیل کی کال آئی تھی کہ کل تک یہ بات جج تک پہنچے گی اور پھر معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اس لیے آپ کو ابھی بتانا پڑا۔ آبان کا دل چاہا تھا اس عورت کا اسی وقت گلا گھونٹ دے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈرامے کر رہی تھی۔ پیچھ شرارے پر ہلکے گلابی امتزاج کی شرٹ زیبتن کی اپنے گرد شال لپیٹے وہ اس وقت گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر حسان کے ساتھ بیٹھی کشمکش کا شکار تھی۔ جانے وہ کون سا سرپرائز دینے والا تھا جو اسے اتنا تیار کروا کے کہیں لے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے زینب کا دل کیا انکار کر دے جانے سے، اسے پھر ضبط کرتی آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ اس کا دل اس وقت جانے کیوں دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ اپنی بدلتی حالت سے وہ خود انجان تھی، دل اچاٹ ہو گیا تھا ہر شے سے۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی مختلف سوچوں میں ڈوبی رہی تھی۔ کیسے حکم صادر کرتا وہ باہر نکل گیا تھا، دل کیا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ پھر بے دلی سے ہاتھوں میں بیگ لیے چینج کرنے چلی گئی۔ باہر آتے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا تھا۔ پیچ اور گلابی رنگ میں اس کا نازک سراپا بہت حسین لگ رہا تھا، لیکن اسے اس وقت اپنا آپ حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ وہ کس کے لیے تیار ہو رہی تھی؟ یہ سوال کھڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ لائٹ سا فاؤنڈیشن لگاتے پلکوں کو مسکارے سے مزین کیا اور پنک کلر کا ٹنٹ ہلکا سا لبوں پر اور گالوں پر لگاتے اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ براؤن بالوں کی آبشار کو پشت پر کھلا چھوڑے، شانے پر ایک جانب دوپٹہ رکھا اور خود کو شال سے کور کرتے وہ تیار کھڑی تھی۔ حسان جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا، لیکن اس کے پتھر دل پر ایک دراز نہ پڑی اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر۔ اس کے 2 آتشاں سراپے سے وہ مشکل نظریں چراتا اس کے قریب آیا تھا۔ ہلکی پھلکی سی تیاری میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں موجود 27 زینب کو ایک آنکھ نہ بھائی، کبھی وہ اس کی ایک نظر کے لیے تیاری میں گھنٹوں برباد کرتی تھی۔ حسان اس کا ہاتھ تھامتے اسے گاڑی میں بٹھاتا خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ بولی، یہی تو سرپرائز ہے میری جان۔ حسان کا معنی کھیتی سے بولا گیا جملہ اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا کر گیا تھا۔ کچھ بولنے کے لیے لب پھڑپھڑائے تھے لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ گاڑی غضنفر ملک کے گیٹ کے باہر رکتے دیکھ کر زینب کی آنکھیں پھیلیں۔ یہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حسان اپنی لرزتی آواز پر قابو پاتی وہ مشکل سے بولی، یہی تو سرپرائز ہے جانے من۔ حسان گہری مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتا بولا تھا، جبکہ زینب کا تو حال ایسا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، خوف سے چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور ذہن کے پردے میں اس کے ساتھ بیتی ملاقات گزری تو ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی ان کی گاڑی مینشن میں داخل ہوئی۔ حسان نیچے اترتا اس کی جانب آ کر دروازہ کھولے کھڑا تھا اور آگے ہاتھ بڑھایا۔ زینب لب بھیجتی کانپتے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے نیچے اتری تھی۔ وہ وحشت زدہ سا سامنے چمکتے اس محل نما مینشن کو دیکھ رہی تھی۔ زینب نے گھبراتے اپنی شال کو مٹھیوں میں بھیجتے دم سادے قدم حسان کے ساتھ آگے بڑھائے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ حسان غضنفر ملک سے بغل گیر ہوتا خوش مزاجی سے استفسار کرنے لگا تھا۔ غضنفر ملک ہاتھ میں مشروب سے بھرا گلاس لبوں سے لگاتے زینب کی جانب پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے آپ کے استقبال کے لیے ہی کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ نے زینب کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتا وہ اس کا ہاتھ تھامے استفسار کرنے لگا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر زینب سٹپٹا کر دور ہوئی تھی اور حسان کے پیچھے چھپ گئی۔ غضنفر ملک کا قہقہ گونجا، انہوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ زینب کی جانب اچھالی۔
جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حسان مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ خوف و ہراس میں جکڑی کانپتی ہوئی بولی تھی۔ حسان نے مسکرا کر زینب کو سامنے کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا زینب، اور آج تمہیں یہاں ہی رہنا ہے۔ حسان غضنفر ملک کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتا بولا تھا۔ زینب کی تو مانو سانسیں تھمنے لگی تھی۔ حسان کی جانب اس نے ساکت نگاہوں سے دیکھا۔ بے یقینی سے وہ اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اسے کسی اور کے ساتھ اکیلا رہنے کا بول رہا تھا۔ حسان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، گھر جانا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ زینب چیخی تھی، اس کا کالر جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ ارے میں بتاتا ہوں ڈارلنگ۔ وہ قریب جھکتا بولا تو زینب خوف سے سفید پڑتی پیچھے کھسکی تھی۔ بات یہ ہے کہ تمہارے شوہر نے میرے ساتھ ایک ڈیل کی ہے۔ اس کے مطابق حسان کو میں نے بزنس میں پروفٹ دیا، اور اب تم مجھے وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے مکروہ ہنسی۔ ہنستا بولتا لب دانتوں تلے دبائے اس کا بغور جائزہ لینے لگا تھا۔ زینب کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اتنی ذلت رسوائی۔ اس کا اپنا شوہر اس کی عزت کا لٹیرا بنا پھر رہا تھا۔ کل ملتے ہیں جان، اس کے گال پر ہاتھ رکھتا وہ بولتا جانے لگا تھا۔ حسان اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ ایک بے جان مورت چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر حسان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ وہ کیسے روکتی اسے کن الفاظ میں؟ جس شخص نے خود اس کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیا تھا، وہ اب اپنی منزل کے اتنے قریب کیسے اسے لے جاتا؟ اس کا عکس آنکھوں میں دھندلا پڑ گیا تھا۔ اس کو ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنے شوہر کی بے وفائی پر پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ ہوش تو اسے اپنے قریب سرگوشی کرتے ملک کی آواز سے آیا تھا۔ تم جانتی ہو زینب، میں پہلی نظر میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا کر رکھ دیا۔ زینب نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ شروع دن سے صرف تمہارا استعمال کرتا آیا ہے، اور دیکھو ذرا آج سب سے زیادہ بولی تمہاری میں نے لگائی تو تمہیں مجھے سونپ گیا۔ بس تم میرا دل خوش کر دو، دیکھنا پھر کیسے تمہیں مالا مال کرتا ہوں۔ کہتے اس پر جھکتے اس نے زینب کی شال کھینچ کے اس سے جدا کی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ کیا سمجھتی رہی تھی اسے، اور وہ کیا نکلا تھا؟ اس کے دل سے آہ نکلی تھی، اللہ مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ دل سے صدا نکلی، آ جاؤ جانے من، روم میں چلتے ہیں۔ وہ زینب کو قریب کرتا اس کے گرد حصار بنانے لگا تھا۔ زینب جھٹکے سے اس سے پیچھے ہٹی اور قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی اور سر کو نفی میں ہلانے لگی تھی۔ اوہ گرل، اٹس نارمل، کچھ نہیں ہوگا، تم ناز کرو گی اپنی قسمت پر، غضنفر ملک تمہیں سونے میں تول دے گا۔ وہ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر بولا تھا۔ زینب کے رگوں پہ میں خوف سرایت کر گیا تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی، کیسا انکشاف تھا۔ دل کیا تھا کہ آج خود کو ختم کر لے۔ آ جاؤ پیاری، ورنہ مجھے مجبوراً تم پر سختی کرنی پڑے گی، اور مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں چاہو گی۔ اسے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ ملک سختی سے گویا ہوا۔ چلو آ بھی جاؤ لڑکی، مجھے یہ ڈرامے بازی بالکل پسند نہیں آئے گی۔ تمہارا شوہر میرا بہت وقت برباد کر چکا ہے، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا میں۔ مجھے بھی تو ذرا اپنے حسن کے جلوے دکھاؤ، کروفر سے کہتا وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے جانے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے کہیں نہیں جانا، تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو مجھے۔ زینب روتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے سے اتر کر گر گیا تھا، بال بکھر گئے تھے، آنکھوں سے آنسو لرز کر عارض پر بکھرنے لگے تھے۔ زینب کو پیچھے کی جانب ہوتا دیکھ وہ اسے گھسیٹتے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کوٹ ایک جانب پھینکتے وہ اس پر جھکنے لگا تھا۔ زینب نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتی ملک نے اس کے بالوں سے کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ سال گالی بکتے اس نے زینب کے نرم و ملائم گال پر تھپڑ رسید کیا، پھر زینب کا چہرہ تھپڑوں سے سجا کر رکھ دیا تھا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ زینب کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گری تھی اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ ملک نے اس کی ٹانگ سے گھسیٹتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ گرنے سے ماتھے پر بیڈ کا کنارہ لگا جہاں سے خون پھوٹ پڑا تھا اور بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ چہرے کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ زینب نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور خود کو بچانے کے لیے مسلسل ٹانگیں مارنے لگی تھی۔ اسے خود کو بچانا تھا، خود کی حفاظت کرنی تھی۔ تکلیف سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مغلظات بکتا اس کی ٹانگوں سے بچتا اس کے شانوں پر اپنے ناخن گاڑ گیا تھا۔ زینب
زینب اس کے سخت ہاتھوں کی گرفت اپنے بازوؤں میں دھستی محسوس کر رہی تھی۔ نیٹ کے بازو شانوں سے پھٹ چکے تھے، اس میں سے اس کے دودیا بازو نمایاں ہو رہے تھے جس پر ملک اپنے ناخن گاڑے ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں بچ کر جائے گی؟ بہتری اسی میں ہے، ہار مان جا، وہ خباثت سے کہتا اس پر چھایا، ورنہ میں تو پکا شکاری ہوں، یہ نہ ہو اس سب میں تو بری طرح گھائل ہو جائے۔ وہ تیش میں آتا اس کے اوپر چھانے لگا تھا، چھوڑو مجھے غلیظ انسان، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ زینب نے قریب پڑے واز کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اپنی پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ ایک ہی جست میں ملک کے سر پر وار کرتی وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی پیچھے کھسکی تھی، جبکہ وہ چیختا گالیاں بکتا نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ سر سے بل بل خون بہنے لگا تھا۔ زینب خوف زدہ سی اسے نیچے گرتا دیکھ کر اپنے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی دروازے کے قریب بھاگی اور تیزی سے دروازہ کھولتی سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ غضنفر ملک کے چیخنے سے گارڈ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ زینب گارڈ کو اس کے قریب بھاگتا دیکھ تیزی سے مین گیٹ کی جانب دوڑی۔ بھاگ گئی ہے وہ حرام خور، پکڑو اسے، ملک سر پر ہاتھ رکھتے چیخا، لیکن سر آپ گارڈ ہڑبڑا کر اس کے خون سے سرخ ہوتے ماتھے اور چہرے کو دیکھ کر بولا، دفع ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی لے کر جاؤ، کہاں مر گئے ہیں سارے کے سارے۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔